آج مسلمان نے اللہ کو نہیں پہچانا. اس کو کوئی پوچھے نا اللہ کون کا اللہ. مسلمان کو پوچھو اللہ کون کا اللہ. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس نے پہچانا نہیں ہے. اللہ سے جاہل ہے یہ. اس کو پوچھو پریسیڈنٹ. اب وہ پریسیڈنٹ انسان یہ نہیں سمجھتا. پریسیڈنٹ اس کے ہاتھ میں جو پاور اور اس کے پاس جو طاقت اور قوت ہے اس سب کو وہ اپنے ذہن میں لے کر پریسیڈنٹ کو سمجھتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بیان کرنے نہیں بیٹھ رہا ہوں. ایک بات مجھے بھی سمجھنی ہے، آپ کو بھی سمجھنی ہے، اور سمجھ کے پھر اپنے آپ کو اس پر ڈالنا ہے. موت سے پہلے موقع موت سے پہلے ہے. موت کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. ہاں، تو جیسے ہم اور آپ دنیا کے لوگوں کو اس کی طاقت، پاور، اس کی قوت، اس کو سامنے رکھ کر جانتے ہیں. پریسیڈنٹ، وزیر، کلیکٹر، ڈی ایس پی. اب یہ سب تمام انسان ہیں یہ. لیکن ان کے ساتھ اس نسبت کے لگنے کے ساتھ آدمی ان کے پاور اور ان کے تمام طاقت و قوت کو سامنے رکھ کر سمجھتا ہے. لیکن اللہ کو اللہ. حالانکہ اللہ نے اپنی معرفت قرآن پاک میں کرائی ہے. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سب محتاج ہیں. بادشاہ، وزیر، مالدار، غریب، جوان، بوڑھا، عورت، مرد، اور جس دنیا کے جون سے کونے میں رہتا ہو، اور اگر جا کے چاند میں بس جائے گا تو یہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ کا محتاج ہو. اور اللہ کسی ایک کا محتاج نہیں ہے. وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس کے سوا دنیا کا کوئی مخلوق اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. حکومت والے اس کے بغیر اپنی حکومت میں کچھ نہیں کر سکتے. مالدار اپنے مال میں اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، سب کچھ وہی ہے. کائنات کا پورا مالک ایک اللہ ہے، اور کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. دنیا میں کچھ نہیں تھا، وہی ایک ذات تھی، اور اسی نے سب کو وجود دیا ہے، سب کو پیدا کیا ہے. وہ خالق ہے تو مالک بھی وہی ہے. دنیا کا مالک کون ہے؟ دیا ہمارے ہاتھ میں دیا ہے ہم کو، لیکن مالک وہ ہے، ہم نہیں ہیں. اس لیے جب چاہے چھین بھی لیتا ہے. وہ جب چاہے چھین لے. تندرستی اس نے دی ہے. ہمارا بھی مالک وہ ہے. یہ ہمیں دھوکہ لگا ہے، ہم دھوکے میں چل رہے ہیں. ہمارا مالک بھی وہ ہے. اس لیے ہم پر تصرف وہی کرتا ہے. کبھی بیمار کر دیا تو بیمار ہو گئے. اچھے خاصے تندرست سے بیٹھے تھے، گھر گئے تو چکر آ گئے، آپ ہوش ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد صحت دے تو صحت مند ہو گئے. آنکھیں ابھی اچھی ہیں، جب چاہے آنکھیں کو روشنی دے. کڈنی چل رہی ہے، برابر چل رہی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد فیل کر دے. کڈنی فیل نہیں ہوتی، فیل کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ یہ بات سمجھاتا ہے، او آدم کے بچے، تیری آنکھ بھی تیری نہیں ہے، وہ میری ہے. تیری آنکھ پر تیرا کنٹرول نہیں، میرا کنٹرول ہے. تیری ذات پر میرا کنٹرول ہے. میں تیرا مالک ہوں، تو جو کچھ تیرے پاس اس کا مالک بھی میں ہی ہوں. تو مالک نہیں ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مجھے پہچان میں کون ہوں. ہاں، اللہ اپنی پہچان کرا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے، جیسا کہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا لہ الخلق والامر.
اس پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے اور اس پوری کائنات پر کنٹرول ایک اللہ کا ہے۔ ہاں، چاہے انسانوں کے پاس یہ تمام دنیا ان کو دے دی ہے، کنٹرول اللہ کا اپنے پاس ہے۔ جسے چاہے مال دے کر ذلیل کر دے، ذلیل کر سکتا ہے۔ جسے چاہے مال دے کر عزیز عزت دے، عزت دے سکتا ہے۔ جسے فقیر رکھ کر عزت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ ہاں، وہ تنے تنہا ہے۔ آج ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان کے پاس ایمانی طاقت نہیں ہے۔ ایمان ایک بہت بڑا ویل پاور ہے۔ جب یہ ویل پاور کسی انسان کو مل جاتا ہے تو پھر یہ کائنات کی کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ ایک اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ہاں، کسی کی غلامی نہیں کرتا وہ۔ کیوں؟ ایک اندر ویل پاور مل چکا اسے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔